نقشہ ہے، ملک شام کا نقشہ ہے، یہ ملک شام کا جدید نقشہ ہے اور یہ ملک شام کا جدید نقشہ ہے۔ ہمیں اس کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی متعدد آیات اس کے بارے میں مذکور ہے، اس بنا پر ہمیں اس بارے میں بحث بھی کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہاں پر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مرتدین سے قتال کرنے کے بعد سب سے پہلے ملک شام کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی۔ چنانچہ انہوں نے اس فتح کے لیے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ وہ ان علاقوں کے ملک شام کو فتح کرے۔ جب وہ ان علاقوں میں آئے اور انہوں نے دمشق کے علاقے کو فتح کیا، جب انہوں نے دمشق کے علاقے کو فتح کیا، جس دن دمشق کا علاقہ فتح ہوا اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ مدینہ المنورہ میں انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام علاقوں کو حمص پر تو ایک معاہدہ ہو گیا تھا 1 سال کے لیے، لیکن حلب وغیرہ اور قنسرین کو فتح کرتے ہوئے ان علاقوں تک پہنچ گئے۔ اب ان علاقوں کے فتح کرنے کے بعد سوال یہ ہوا کہ آیا آگے ان علاقوں انطاکیہ اور ترکیہ کو فتح کرے یا پھر دوبارہ فلسطین کو فتح کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے مدینہ المنورہ میں پوچھا گیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم آیا کہ آپ ان علاقے کو چھوڑ دیجئے اور سب سے پہلے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو فتح کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں تمام کی تمام فوج فلسطین آئی اور یہ فلسطین کا محاصرہ تقریباً 4.5 ماہ کیا گیا، لیکن فتح نہ ہوئی۔ اور وہ جو عیسائی پادری تھی وہ آئے اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ دیکھیے ہماری کتابوں میں بشارتیں لکھی ہوئی ہے اور پیشن گوئی لکھی ہے اس شخص کے بارے میں جو اس علاقے کو جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اور وہ آپ پر منطبق نہیں ہوتی ہے، لہذا جو اس کے سربراہ اعلیٰ ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ہم انہی کے سپرد کریں گے بیت المقدس کو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مدینہ المنورہ بھیجی اور مدینہ المنورہ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور بیت المقدس آئے۔ چنانچہ وہ جب آئے تو عیسائیوں نے تمام بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ چنانچہ یہ علاقہ اس طرح مسلمانوں کے قبضے میں 450 سال تک رہا۔ پھر اس طرح 1100 عیسوی میں یہاں پر عیسائیوں کو تسلط ہوا اور انہوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا، یعنی فلسطین جو ہے تو عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر ان علاقوں میں سلجوقیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ تھے، انہوں نے ان تمام علاقوں سے حلب، حمص اور قنسرین سے تمام عیسائیوں کو بھگا دیا اور وہ فلسطین کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی قسمت میں فلسطین کو فتح کرنا نہیں تھا، لہذا فلسطین کو فتح کرنے سے پہلے ہی سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی بنائے گئے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تمام علاقوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے فلسطین کو اپنا مقصد اصلی بنایا اور مقصد اصلی بناتے ہوئے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر متعدد لڑائیوں اور جنگوں کے بعد فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور وہ فتح ہو گیا۔ پھر اس طرح یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ اس طرح ہوتے ہوتے سن 1500 عیسوی میں اور 1500 اور 1600 عیسوی کے درمیان میں جب یہاں پر سلطنت عثمانیہ جو ارد گرد تمام علاقے فتح کر چکی تھی اور ان کی حکومت تمام علاقوں پر آ چکی تھی، اسی طرح وہ فتح کرتے کرتے ملک شام کو بھی فتح کر لیے اور یہاں تک کہ انہوں نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا۔ تو اس طرح یہ تمام علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 1800 عیسوی میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی تو جو ان علاقوں میں جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے پھر اپنے عروج کو آگے بڑھایا اور وہ فلسطین پر پھر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لہذا وہ آگے بڑھنے لگے۔ لیکن اس وقت سلطنت عثمانیہ کے جو آخری فرما روا بادشاہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، وہ جب بادشاہ بنے تو انہوں نے جن علاقوں میں عیسائی تسلط کر چکے تھے، اپنا قبضہ جما چکے تھے، ان تمام عیسائی کو بھگایا اور یہاں پر پھر اپنا قبضہ جمایا اور پھر فلسطین کو دوبارہ فتح کیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ سن 1924 تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، لیکن 1924 کے بعد یہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد بھی